بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امراض معدہ کے لیے قبض، گیس، سپارہ، معدے کی گردانی، تیزابیت گیس، سانس کی گھٹن، خشکی، سردی کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری، پٹھوں کا کھنچاؤ، ٹانگوں میں کھنچاؤ، درد، سستی، بے چینی، کام میں دل نہ لگنا، کھانا کھانے کے بعد مقام معدہ پر بوجھ، دل گھبرانا، متلی سی کیفیت ہونا، معدے سے بخارات دماغ کی طرف منتقل ہونا جس کی وجہ سے آدھے سر میں شدید درد ہونا، قبض کی وجہ سے گیس بننا، ٹانگوں میں درد ہونا، ان تمام تر امراض میں مفید ہے۔ بفضل خدا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نسخہ هو الشافی: سنا مکی صاف کی ہوئی 100 گرام، سونڈ 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، سرخ پھول 50 گرام، فلفل سیاہ 20 گرام، دانہ الائچی خرد 20 گرام، مصری 100 گرام، کالا نمک 10 گرام۔ ترکیب: سب کا باریک سے پوف بنا کر رکھیں۔ خوراک: استعمال نصف سے 1 چمچ چائے والا، رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی سے۔ پورے سال کے لیے ہدایت۔ جنوری: اس ماہ میں بلغم پیدا ہوتا ہے، گرم پانی کے چند گھونٹ پینا مفید ہے۔ دن کے اولین حصے میں مالش مفید ہے۔ گرم سبزیاں اور پودینہ نیز مچھلی مفید ہے۔ فروری: ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پودینہ، ادرک، لہسن وغیرہ گرم اشیاء کا استعمال مفید ہے۔ مارچ: اس ماہ چرند پرند کا گوشت کم استعمال کرنا چاہیے۔ خشک میوہ جات، لہسن، پیاز کا استعمال زیادہ چاہیے۔ سیر و تفریح اور ورزش زیادہ مفید ہے۔ اپریل: زیادہ نمکین اشیاء، بڑا گوشت اور بھینس کا دودھ استعمال نہ کریں۔ دن کے اولین حصے میں غسل مفید ہے۔ مئی: غذا میں سرکے کا استعمال کریں۔ تیل کی مالش اور عطر سونگھنا مفید ہے۔ ورزش سے تجاوز کریں۔ جون: زیادہ محنت سے گریز کریں۔ چربی اور گوشت اور مسور کی دال سے پرہیز کریں۔ سبزیاں، تازہ پھل، میوے، مچھلی، مرغی کھائیں۔ جولائی: نہار منہ تھوڑا کر کے ٹھنڈا پانی پینا، لطیف اور زود ہضم غذائیں کھانا اور پھولوں کا سونگھنا مفید ہے۔ اگست: اس ماہ جلاب لینا مفید ہے۔ کثرت سے گوشت یا حلوہ کھانا اور بلا عذر غسل کرنا مضر صحت ہے۔ ستمبر: رات کو پانی پینا صحت کے لیے مضر ہے۔ ساگ، پودینہ، ادرک سے پرہیز کریں۔ نہار منہ 1 گھونٹ پانی پینا، سیر و تفریح اور ورزش مفید ہے۔ اکتوبر: چربی اور مسالے دار گوشت، اچار، چٹنی سے پرہیز کریں۔ پانی کم پینا چاہیے، ورزش مفید ہے۔ نومبر: رات کو پانی پینا صحت کے لیے مضر ہے، غسل میں کمی کیجیے۔ ساگ، پودینہ، ادرک سے پرہیز چاہیے۔ نہار منہ 1 گھونٹ پانی پینا، سیر و تفریح اور ورزش مفید ہے۔ دسمبر: لطیف غذا، چھوٹا گوشت، نیم، مرچ، انڈا، مچھلی، لہسن اور پیاز کا استعمال مفید ہے۔ دیسی پیناڈول، پیناڈول شاٹ، خواہ مخواہ ایلوپیتھک پین کلر استعمال نہ کریں، بلکہ عارضی درد دور کرنے کا آسان کارگر ٹوٹکا استعمال کریں۔ 1 گلاس دودھ گرم کرتے ہوئے اس میں 1 چٹکی خالص ہلدی ڈالیں، ابال آنے پر اتار کر نیم گرم نوش فرما لیں اور چہل قدمی کے بعد واش روم سے فارغ ہو کر سو جائیں۔ پٹھوں کی جکڑن، ذہنی تناؤ، درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ یہ برابر مقدار میں لیں۔ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ دنیا میں خون پتلا کرنے کی اس سے اچھی کوئی اور دوا نہیں۔ گلٹیوں کو ختم کرنے کی، ٹیومر کو ختم کرنے کی اس سے اچھی دوا آپ کے گھر میں ہو ہی نہیں سکتی۔ هو الشافی: ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ برابر مقدار میں حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کر چٹنی بنا لیں۔ یہ چٹنی ہر کھانے کے ساتھ 1 ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام کھائیں۔ یہ شوگر کا بہترین علاج ہے۔ یہ بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے۔
یہ جوڑوں کے درد کا بہترین علاج ہے، یہ گیس کا بہترین علاج ہے، یہ قبض کا بہترین علاج ہے، یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے فائدے رکھے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ جب سے یہ چٹنی شروع کی ہے الحمدللہ دوائیوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے قبض دور کرنے کی دوائی دیں۔ 1 چمچ گلقند گرم دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے دیں۔ تھوڑی سی سونف چبائیں یا سونف کا عرق دن میں 1 بار 2 گھونٹ لے لیں۔ پیدائشی کمزوری، گلاب کی پتیاں کھلانی، پانی پلائیں، سونف کھلائیں۔ سونف کا پانی دن میں 1 بار 2 گھونٹ لیں۔ کبھی کبھی سونف کے عرق کے 2 قطرے دن میں 1 مرتبہ آنکھوں میں ڈالیں۔ سونف کے قطرے 10 روز سے زیادہ نہ لیں۔ نظر کا آہستہ آہستہ کمزور ہو کر ختم ہونا۔ پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے ورزش کریں۔ زیتون کا تیل 1 چائے کا چمچ دن میں 1 مرتبہ پئیں۔ موسم کے حساب سے کوئی سا بھی فروٹ کھائیں۔ مچھروں سے حفاظت کے گھریلو نسخے۔ اگر آپ مچھروں سے تنگ ہیں تو یہاں ہم ایسے گھریلو نسخے بھی درج کر رہے ہیں جو مچھروں کو آپ سے دور رہنے پر مجبور کر دیں گے۔ مالٹے کے چھلکے۔ مالٹوں کی ترش مہک مچھروں، بلکہ چیونٹیوں اور مکھیوں کو دور بھگاتی ہے۔ کیڑوں کو ترش مہک پسند نہیں ہوتی۔ اس نسخے کو آزمانے کے لیے مالٹے کے چھلکوں کو پیس لیں اور مچھروں سمیت کیڑوں سے متاثرہ جگہ پر چھڑک دیں۔ اگر مچھر کاٹ لے تو تازہ مالٹے کے چھلکے جلد پر رگڑنے سے جلن ختم اور نشان مدھم ہو جاتا ہے۔ کافور ایک عام ملنے والی چیز ہے اور مچھروں سے نجات کا ایک اچھا گھریلو ٹوٹکا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کریں اور کافور کو جلا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب آپ کچھ وقت بعد کمرے میں آئیں گے تو ایک بھی مچھر وہاں نہیں ملے گا۔ لہسن۔ سائنسدان پر یقین تو نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، مگر ایسا نظر آتا ہے کہ مچھروں کو لہسن پسند نہیں۔ ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، جو لوگ لہسن کے پیسٹ کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مل لیتے ہیں انہیں مچھروں کا ڈر نہیں رہتا۔ اس کے لیے آپ لہسن کے تیل، پیٹرولیم جیلی اور موم کو ملا کر ایک سلوشن بنا لیں، جو مچھروں کو سے تحفظ دینے والا قدرتی نسخہ ثابت ہوگا۔ ڈش واشنگ سوپ۔ چند قطرے ڈش سوپ کو ساسر میں ڈال کر چھوڑ دیں اور جو مچھروں کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور پھنسا لیں گے اور آپ سے دور رکھیں گے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سوپ مچھروں کو قدرتی طریقے سے ختم بھی کر دیتا ہے۔ نیم کا تیل۔ نیم کے تیل کو ناریل کے خالص تیل میں یکساں مقدار میں ملا لیں اور اپنے جسم کے کھلے حصوں پر لگا دیں۔ اس مکسر کی تیز بو مچھروں کو کم سے کم 8 گھنٹوں تک دور رکھنے پر مجبور کر دے گی۔ پودینہ۔ کاٹنے والے کیڑوں کو پودینے کی مہک پسند نہیں ہوتی، تو آپ پودینے کے پتوں کو پیس کر اپنی جلد پر مل لیں تو مچھروں کو دور رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مچھر کاٹ لیں تو ان پتوں کے استعمال سے خارش پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ تلسی۔ یہ جڑی بوٹی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس میں سے ایک مچھروں کو دور بھگانا بھی ہے۔ مچھروں کی اس کی مہک پسند نہیں تو اس کے تازہ پتوں کو جلد پر رگڑیں یا اس کا تیل استعمال کریں۔ ونیلا ایکسٹریکٹ اور پانی کی مدد سے آپ مچھروں کو دور بھگانے والا سپرے تیار کر سکتے ہیں۔ 1 کھانے کے چمچ ایکسٹریکٹ کو 1 چمچ پانی میں ملائیں اور روئی کے ذریعے جلد پر لگا لیں۔ گینڈے کا پھول۔ گینڈے کا پودا کھڑکی یا دروازے کے قریب لگائیں۔ یہ ایسے قدرتی اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ مچھروں اور دیگر کیڑوں کو دور بھگا دیتے ہیں۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق اس پودے میں موجود کمپاؤنڈ کیڑے مارنے والی خصوصیات رکھتے ہیں جو کہ مچھروں کا خاتمہ کرتے ہیں۔
دال چینی۔ ایک تحقیق کے مطابق دال چینی کا تیل بھی مچھروں کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چوتھائی چائے کا چمچ۔ دال چینی کے تیل کو 4 اونس پانی میں ملائیں اور اپنے گھر کے ارد گرد سپرے کر دیں۔ سیب کا سرکہ۔ سیب کا سرکہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، مگر مچھر بھگانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ 1 سے 2 کھانے کے چمچ سیب کے سرکے کو گھر میں گرانا مچھروں اور دیگر کیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس سرکے کو پینے بھی مچھروں کے لیے آپ کی کشش کم ہوتی ہے، تاہم اس سرکے کو پانی میں ملا کر پینا چاہیے۔ پوسٹ اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ خوبصورت زندگی کا راز۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ ایک دن چھوڑ کر تخم مرنگا یا اسکبول کا چھلکا استعمال کریں۔ ادرک، سونف اور دال چینی، پودینہ، چھوٹی الائچی، تمام چیزیں تھوڑی مقدار میں لیں، زیادہ نہ لیں۔ ان کا کہوہ بنا کر 1 کپ پئیں۔ آدھا لیموں ملا لیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن پئیں۔ روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں۔ صبح کے وقت بھگو کے رکھے ہوئے بادام چھیل کر کھائیں، 12 عدد۔ بوتل اور ڈبے والے جوس ترک کر دیں، یہ بہت نقصان دہ ہیں۔ اس کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگا کر سوئیں۔ ناک میں 3 قطرے تیل ڈالیں، کافی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، اور جو تھوڑا سا وقت جب بھی ملے اللہ کا ذکر کریں۔